वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब 3 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में इलेक्शन कमीशन की साल 2021 की रिपोर्ट पेश होगी। काबीना की मंजूरी के बाद रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। काबीना को बिजली की लोड शेडिंग का प्लान भी पेश किया जाएगा। मार्केट्स शाम 7 बजे बंद। हफ्ते की छुट्टी की बहाली की मंजूरी मुतवक्को। काबीना 3 जून के ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस बेसूद। बिजली बहरान संगीन। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट। पैदावार 19,207 मेगावाट है। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। पानी से महरूम शहरी सरापा एहतजाज। बोले हर माह बिल आ जाता है, बिजली नहीं आती। लोड शेडिंग जो आपके सामने हुई है, जिसके लिए हुकूमत और काबीना अवाम से माजरत भी चाहते हैं, लेकिन कुछ वक्त भी मांगते हैं। हम इस लोड शेडिंग को इंशाल्लाह कल से कम करके और इंशाल्लाह 3.5 घंटे पर ले आएंगे। 16 जून से ये 3 घंटे से इंशाल्लाह कम हो जाएगी। तो आज हम 21,000 मेगावाट बना रहे हैं, यानी 4,000 की शॉर्टेज है। ये तकरीबन 4 घंटे से कुछ ज़्यादा योमिया ये लोड शेडिंग करनी पड़ती है। लोड शेडिंग की सताई अवाम की सुनी गई। हुकूमत का आज से 3.5 घंटे और 16 जून से 3 घंटे से कम लोड शेडिंग करने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी बोले 21,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, 4,000 मेगावाट की कमी है। बिजली की डिमांड 25,000 मेगावाट है। लोड शेडिंग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। 30 जून के बाद लोड शेडिंग 2 से बढ़कर 1.5 घंटे कर दी जाएगी। हुकूमत और काबीना अवाम से माजरत ख्वाह हैं। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर गैर जरूरी तबसरे से गुरेज किया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का 2 टोक मौक़िफ़। बोले कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तक़सीम है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा और सालमियत की ज़ामिन है। कौमी असम्बली में इमरान खान के एटमी प्रोग्राम और एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बयान के खिलाफ करारदाद पेश। नून लीगी रुकने असम्बली सरदार अयाज सादिक ने करारदाद पेश की। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले न किए तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान एटमी प्रोग्राम के खात्मे की बात करते हैं। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भुट्टो और इसे पाए तकमील तक नवाज शरीफ ने पहुंचाया। करारदाद का मतन। हुकूमत आ गई है, शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म, मेहनती वज़ीर आज़म, काबिल वज़ीर आज़म आ गया, तो मैं इसको पाकिस्तान के लिए मौका दूं। मैं अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर लूं, अपनी कुर्सी की जो हवस है वो थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे रख दूं। अगर आपने जुल्म का सामना करना है अपने मुल्क की खातिर, तो आपको नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में जब आती है तो उसको बहुत ही तबाहशुदा पाकिस्तान मिलता है। एक बच्चा इनकलाब लाने के लिए निकला था, आज तक वापस नहीं आया। क्या किसी ने, हुकूमत ने कुर्सी के लिए इस्लामाबाद को आग लगाई? ये कैसी मोहब्बत है? आपकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठ रहे हैं। सुपर पावर को ललकारने वाला गिरफ्तारी के डर से चुप बैठा है। मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज। बोली कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मईशत वेंटिलेटर पर है। हम सब ने एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत करनी है। चाहते हैं तो आज इस्तीफे दें जाके पार्लियामेंट में। वो स्पीकर साहब बैठे हैं, इनके इंतजार में बैठे हैं।
نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینے. 4 سال ملک کے ساتھ ہوتا رہا. اس میں جو سنگین بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنی ذاتی فائدوں کے لیے, اپنی ویلتھ اور انکم میں اضافے کے لیے کس طرح جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا. پی ٹی آئی کو الیکشن چاہیے تو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیں. 4 سال ذاتی مفادات کے لیے عوام کی جیبیں خالی کی جاتی رہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو, بولی کہ آپ نے سیاسی انتقام کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے بدلہ لیا. شہباز شریف کی ضد میں آپ نے ترک کمپنیوں کو جیلوں میں ڈالا. پی ٹی آئی والے بتائیں کہ 100 دن آپ کہاں مصروف تھے. آپ کا کام صرف اپنی کرپشن سے نظر ہٹانا ہے. تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا معاملہ. اسپیکر راجہ پرویز اشرف استعفوں کی تصدیق کے لیے چیمبر میں موجود رہے. تحریک انصاف کا ایک بھی ایم این اے تصدیق کے لیے نہ پہنچا. پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو ذاتی طور پر تصدیق کے لیے بلایا گیا تھا. تحریک انصاف نے اراکین اسمبلی کو اسپیکر کے سامنے جانے سے روکا ہوا تھا. قومی اسمبلی سے استعفوں کے معاملے پر تحریک انصاف میں اختلافات سامنے آ گئے. قومی اسمبلی کا محاذ چھوڑ کر غلطی کی اکثریتی اراکین کی رائے. پی ٹی آئی کے متعدد اراکین قومی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے پر تولنے لگے. تحریک انصاف کے اراکین کی پارلیمانی پارٹی اجلاس بلانے کی دہائی. اجلاس بلا کر سب کو موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے. مداخلت بڑا جرم ہے فوجداری جرائم کا ساری دنیا میں. انٹروژن, انویژن, انٹرفیرنس, یہ بڑا جرم ہے. یہ جرم مانا گیا ہے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جہاں سارے ادارے تھے, سپائی ماسٹرز تھے, ہمارے عسکری اداروں کے سربراہ تھے, اور سویلین جو سپریمیسی کا تو نعرہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے, جو سویلین سروس کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. مبینہ امریکی مداخلت پر پی ٹی آئی کا تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کا مطالبہ. بابر اعوان بولے پی ٹی آئی کسی صورت امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتی. اظہار رائے اور جلسے جلوس کی آئین اجازت دیتا ہے. ہم استعفے دے چکے, ہمارا کوئی بھی رکن قومی اسمبلی نہیں جائے گا. ہمارے ایم این ایز کو جاری کردہ نوٹسز غیر قانونی ہیں. 5 اگست کے اقدامات واپس لینے تک بھارت سے بات نہیں کی جائے گی. تحریک انصاف کا حکومتی کارروائیوں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کے خلاف مربوط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ. بیرسٹر حسان نیازی چیئرمین اور تحریک انصاف کے فوکل پرسن برائے قانونی معاملات مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. حسان نیازی کی عمران خان سے ملاقات. قانونی معاملات پر حکمت عملی اور آئندہ کے اہداف پر مفصل ہدایات لیں. بطور طالب علم بیرسٹر حسان نیازی کا آئی ایس ایف کی بنیاد میں کلیدی کردار رہا. Pakistan delegation were visiting Japan, Tokyo. Youthful days, I used to also lead delegations. So, gone are those days. We must bring them back. That's very important. And I have to say, even at the cost of reputation, that Japan has been one of the largest donors of Pakistan. وزیر اعظم سے جاپانی کمپنیوں کے وفد کی ملاقات. جاپانی کمپنیوں کا پاکستانی حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار. پاکستان جاپان کے ساتھ تجارتی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم. جاپانی کمپنیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کمیٹی قائم. وزیر اعظم بولے جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں بہترین مواقع ہیں. جاپان پاکستان میں اہم منصوبوں میں معاونت کر رہا ہے. کمٹ کیا تھا کہ ادر دین جو 3 مہینے مینڈیٹری ہمیں 4.5 مہینے چاہیے تھے.
تو ہمارا جو پروسیس جیسے آپ کو پتہ ہے ڈیلیمیٹیشن کا ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے, الیکٹورل اپڈیٹس ہو رہی ہیں اور پرنٹنگ وغیرہ کرا کر کے انشاءاللہ وی ول بی ریڈی بائی دی اینڈ آف اکتوبر. بٹ لیکن جو اس میں فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ تو حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. الیکشن کمیشن مردم شماری کی حتمی رپورٹ پر حلقہ بندیاں کر رہا ہے. حلقہ بندیاں اگست میں مکمل ہوں گی. اکتوبر میں عام انتخابات کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں گے. نئی مردم شماری پر اگست 2023 میں انتخابات کروا سکتے ہیں. سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کا سیاسی جماعتوں کو صاف پیغام. بولے آزادانہ اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. حکومت کوئی بھی ہو نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کام کرتے رہے. بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی ترجمان کا گستاخانہ بیان. بھارت اور بیرون ملک میں غم و غصہ. عرب ممالک میں بائیکاٹ انڈیا مہم چل پڑی. بھارتی شہروں میں احتجاج اور ہنگامہ آرائی. بھارتی ناظم الامور کی پاکستانی دفتر خارجہ طلبی. گستاخانہ بیان پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا. پاکستان کا عالمی برادری اقوام متحدہ اور OIC سے اسلام و فوبیا کا نوٹس لینے کا مطالبہ. سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں شدت پسند مودی کے پیروکار کی مسلمانوں کی دل آزاری سیکولر بھارت کی نفی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے ہر اہل ایمان کی دل آزاری ہوئی ہے. مسلمان ممالک کا مودی سرکار کے خلاف سفارتی سطح پر احتجاج باعث اطمینان ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی مذمت. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بولے بی جے پی رکن خاتون کی ہرزہ سرائی سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. کسی مہذب معاشرے میں انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے وفاقی وزیر صالح حسین اور شافع حسین کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. UAE بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کے ساتھ. بھارتی لیبر کو واپس بھیجے. توہین رسالت کے مرتکب کو سزا ملنے تک مسلمان احتجاج جاری رکھیں گے. چودھری برادران کا BJP رہنماؤں کی طرف سے گستاخانہ بیانات دینے پر مطالبہ. بولے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. تمام مسلم ممالک کو انڈیا کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی شان میں یہ گستاخی ہوتی ہے تو ہمارا دفتر خارجہ اس پر خاموش کیوں ہے؟ کہ عمران خان کے اوپر قرارداد مذمتی پاس کرنا ان کی ترجیحات میں ہے. ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے جو بھارتی جنتا پارٹی کی ترجمان نے گستاخی کی ہے اس کے خلاف قرارداد پاس کرنا پہلی ترجیح کیوں نہیں ہے ان کی؟ UAE بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کے ساتھ. بھارتی لیبر کو واپس بھیجے. توہین رسالت کے مرتکب کو سزا ملنے تک مسلمان احتجاج جاری رکھیں گے. گستاخانہ بیانات پر دفتر خارجہ خاموش کیوں؟ بلاول بھٹو دنیا پر واضح کریں کہ بیانات سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو. فاروق حبیب بولے کہ گستاخی پر حکومت کی ڈھیلی ڈھالی مذمت آئی. آج سفیر کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ نظر نہیں آیا. پاک فوج کی بھارتی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کی مذمت. ISPR کے مطابق یہ اشتعال انگیز عمل انتہائی تکلیف دہ ہے. سندھ ہائی کورٹ کا دعا زہرا کا میڈیکل کرانے کا حکم. میری عمر 18 سال. میرے شوہر کا نام ظہیر ہے. FIR غلط ہے. مجھے اغوا نہیں کیا گیا. دعا زہرا کا عدالت میں بیان. ہم ظہیر کو اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی استدعا. اس سلسلے میں کوئی آرڈر جاری نہیں کر سکتے. عدالت کے ریمارکس. دعا زہرا کا والدین سے ملنے سے انکار. پولیس دعا اور ظہیر کو واپس لے گئی.
اور ملتان کے شائقین کرکٹ کا 14 سال کا انتظار ختم. ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ملتان پہنچ گئے. مہمان ٹیم کا مقامی ہوٹل پہنچنے پر پرتپاک استقبال. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کا پریکٹس سیشن. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے.